بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. ہمارے آصف منیر صاحب ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن وہ اس سے اور کوئی چیز بننا چاہیں، وہ ہم کیسے تسلیم کریں؟ ہمارے پالیسی کے اوپر بھی وہ بیانات دے رہے ہیں. اس دن سے شروع سے ایک فیصلہ ہو گیا تھا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو فوج ہوگی وہ پالیسی بنانا اس کا کام نہیں ہے. ملک کی پالیسی ملک کے عوام بنائیں گے. یعنی پارلیمنٹ، آئین، وہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو قوانین بنائے گی اس کو ان سے کہا انہوں نے، فوجیوں سے، آپ نے اوبے کرنا ہے اور آپ سرونٹ ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ مالک ہیں. اچھا، آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ قوم کے سرونٹ ہیں، آپ کے ادارے کا نام بھی سروسز ہے، تو یہ تو پھر جیسے میں نے گالی دے دی ہو، میں نے فوج کو گالی دے دی ہو. اور قائد اعظم جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، یہ اس پاکستان کو اگر قائم رکھنا ہے تو پالیسی ان کی ہوگی، تم اوبے کرو گے. اب آصف منیر صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ کہتے ہیں اس ملک کے شہریوں کو کہ آپ چلے جائیں ایران اپنے خیالات کے ساتھ، آپ چلے جائیں افغانستان اپنے خیال کے ساتھ. اس دھرتی پہ تو جو ہم کہیں گے وہی ماننا پڑے گا. اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ بھئی وہ حیثیت آپ کی نہیں ہے. ایک شہری سے پالیسی کے اوپر آپ کی فکر، سوچ کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جو ایک عام شہری کو ملے گی. آپ بے شک فیلڈ مارشل ہو جائے، اللہ کرے 2-3 دفعہ فیلڈ مارشل ہو جائے. ابھی آپ افغانستان کی جنگ بھی جیت جائیں، 6 دفعہ فیلڈ مارشل بن جائے، لیکن جو شہری ہوگا اس کی وقت، طاقت قانون کو بنانے میں، امپلیمنٹ کرنے کا حکم دینے میں، یہ جو اختیار ہے سویلین کا، جو میرا اختیار ہے، وہ آپ نہیں چھین سکتے. آپ اندازہ کریں کہ کیونکہ آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ ہیں، اس کے اندر تو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اس میں تو مائنارٹیز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. پھر یہ کہنا کہ شیعہ حضرات کو بلا کے 30-40% آپ کی فوج کے اندر ہے، ایسا آپ حکم دے رہے ہیں
کہ وہ اس کو مانیں گے تو ضرور مانیں گے ڈسپلن کی وجہ سے، مگر ان کا دل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ وہ کمانڈر ان چیف نہ بنے، آپ وہ فیلڈ مارشل نہ بنے. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہی ہے، امریکہ سعودی عربیہ کو پھنسا رہا ہے. اب تو کھل کے باتیں آ گئی ہیں نا، پھنسا رہا ہے کہ اس جنگ کو ریجن کے اندر تک رکھا جائے اور ایران کے گلے میں ڈال دیا جائے سعودی عرب کو، قطر کو، گلف کے ارد گرد کے لوگوں کو، اور پاکستان کو بھی، جو اس کا کہنے میں ہیں ان کو ایران کے ساتھ وہ لڑانا چاہتا ہے. اور اس کے لیے خواب نے نقل مار کے میزائل پھینکنے پڑے سعودی عرب پہ، ریاض پہ. اتنی بڑھ جائے جنگ کہ ایران بھی غلطیاں کرے اور اس کے میزائل بھی جدہ پہ اور تمام جگہ پہ پڑ رہے ہوں. تو اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے اور امریکہ کا. ہماری فوج جو ہے بدقسمتی سے وہ امریکہ کی مٹھی میں ہے. مجھے کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہماری فوج ہے، یہ وہ. ہماری فوج ہے، لیکن اس کا کمانڈر ان چیف کون ہوتا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے، جس کا ہم تقریباً 80% تو جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں وہ امریکہ میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں. وہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی نوکری پہ پیسے کماتے ہیں. یہ جو پیسے یہاں پر بنا لیتے ہیں تو تھوڑے تو نہیں بناتے، لیکن ان کی بھوک مرتی نہیں ہے. پھر وہ نوکری جاری رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہاں ISI میں بیٹھ کے پاکستان کے رازوں کو رکھتے ہیں، پھر ان کے تھنک ٹینک پہ بیٹھ کے ساری وہ معلومات اس کو امریکہ کے CIA کو دے دیتے ہیں. اس کے بدلے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں بہت ساری. ہمارے بریگیڈیئر، ہمارے جنرل، یہ رستہ بنا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ سارے کے سارے چور ہیں، وہ چوری سمجھتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں اور کام مل گیا ہے، جاب مل گیا ہے. دے آر جاب سیکرز. ریٹائر ہونے کے باوجود بھی یہ امریکہ کے اندر جا کے بیٹھے. جو موجودہ ہے ان کی بھی فیملیاں وہاں کی گرین کارڈ ہولڈرز بنی بیٹھی ہیں. تو وہ فوج ہماری ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن کام وہ آئے گی امریکہ کے. اب ایک طرف یہاں پہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان سے. افغانستان بھی ان کے ذریعے سے وسائل وہ دیتے ہیں. طالبان کو کون پیسے دے رہا ہے آفیشل طریقے سے؟ افغانستان کی مدد کون کر رہا ہے پیسے کے حساب سے؟ امریکہ. ان کے اندر بھی ان کے بندے چھپے ہوئے ہیں کہ تم وہاں لڑائی کرو، پاکستان کے اندر جا کے دہشت گردی پھیلاؤ. ہمیں کہتے ہیں ان سے لڑو، اور اس کی تعریفیں بھی کرتا رہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ.
تو اس لیے وہ اس کی لڑائی جو ہے لڑتے ہوئے قوم کو تقسیم مت کرو، ہماری فوج کو تقسیم مت کرو مذہبی طور پہ، عملی طور پر وہ لڑتے رہیں گے بیچارے، کوئی بغاوت نہیں کرے گا، ڈسپلن آرمی ہے یہ، لیکن آپ اس کو ذہنی طور پہ کیوں تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو نوکری مل چکی ہے، جب بھی فارغ ہوگی آپ کو، جیسے راہیل صاحب کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں لیتا ہے، جنرل کے رینک کا آدمی ہے، اس پوری جنگوں کے اندر کہیں ان کا نام بھی سامنے آیا ہے؟ جب وہ اپنے ملک میں تھا تو اس کے جو کر و فر تھا وہ تو ایک قدآور جرنیل ہو کے گزرا ہے راہیل. ہماری صرف ایک پلاٹ کی اس وقت 4 ارب تھے، اب تو 50 ارب روپیہ ہو گیا ہے ایک پلاٹ کا، جو لاہور میں اس نے ڈیفنس کے کنارے پہ لیا ہے. کس کا گنے گے؟ ابھی امریکہ کی جنگ ہونے کے باوجود سمگلنگ نہیں رکی، اور سمگلنگ کو روک کون سکتا ہے؟ وہاں بارڈرز پہ کنٹرول ہمارے جنرلوں کا ہے، وہاں کے کمانڈرز کا ہے. ہر طرف سے پاکستان کو لوٹنے کے طریقے ہیں. اب یہی آپ دیکھ لیں، آپ کی گیس کے ایشو پہ، یہی آپ ان کو جن سے ہم گیس لیتے کیسے ہیں؟ میاں نواز شریف سے لیتے ہیں، میاں شہباز شریف سے لیتے ہیں، جہانگیر ترین سے لیتے ہیں، اور بدلے میں مہنگی ترین ہوتی ہے اتنی کہ پاکستان بک جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جا کے بک جاتا ہے. اس کے اوپر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جیسے بادشاہ سلامت ہیں ہمارے. آپ کہتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے یہ باتیں کرو. شیعہ حضرات کو تمہیں پتہ ہے اس ملک کے 95% لوگ وہ ایران کے ساتھ ہیں، صرف شیعہ نہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے تقی عثمانی صاحب کا کیا حکم ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ اس سے پہلے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، حتیٰ کہ لال مسجد کے مولانا عزیز صاحب نے وہ بھی کہتے ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. چند ہیں کوئی وہ جو امیر معاویہ جن کا نبی سے بھی بڑا مقام دے دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کو وہ کہیں گے کہ ایران کو ختم کرو. ایران اس وقت کہاں تھا جب ہم انڈیا سے لڑ رہے تھے؟ کب لڑ رہے تھے؟ کب اس کی ضرورت محسوس کی آپ نے؟
اور پھر وہ تو پابندیاں جیتتے جیتتے اس کا بالکل نکال دیا ہے. ایران اس وقت جنگ لڑ رہا ہے مسلمانوں کی، غزہ والوں کی، فلسطین والوں کی، ہماری آزادی کی جنگ. کعبہ، قبلہ اور مدینہ منورہ کو جو گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں. یہ مدینہ نہیں وہ کہتے، وہ کہتے ہیں یہ یثرب ہے. بڑا شہر جو تھا وہاں پہ وہ خیبر کے قلعے تھے. ایک بستی چھوٹی سی بسی جس کو وہ انہوں نے نام دیا یثرب کا. یہ مدینہ شہر تو بنا ہی ہو سکتا ہے جب وہ مدینہ النبی بنا ہے. حضور پاک آئے پھر تو ساری دنیا آ گئی، وہ شہر بن گیا. تو وہ کہتے ہیں وہ بستی ہماری تھی، ہمیں وہاں سے نکال دیا آپ نے، ہم مکے میں بھی تھے. اس اسرائیل کے خلاف وہ لڑ رہا ہے. آپ کا ایک اس کا جاوید علماء نے کہہ دیا ہے بھی اس سے ہمارا اختلاف ہے، مذہبی طور پر ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. بھائی آپ باتیں ایسی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 95% لوگ ایران کے ساتھ ہیں، لیکن آج پورے دن عیدگاہوں کے اندر کسی نے ایران کی فتح کی دعا مانگی ہے؟ دیکھ لیجئے، سب نے عید آج پڑھی ہے، ہر جگہ پڑھی گئی ہے. لیکن بتائیں تو صحیح، ہم زیادتی کر رہے ہیں. ایک جو مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے، ہم اس کی فتح کی دعا ہی نہیں مانگتے. بیانیہ ایسا بنا دیا گیا ہے. یہاں مختوم ششی سے لے کر اسلام آباد تک چلے جائیے، ایک مسجد میں ملتان بھی شامل ہے، کسی نے ایران کی فتح کی دعا نہیں مانگی. تو پھر کیا کہیں گے کہ ہم سب ایران کے خلاف نہیں؟ جو مسلمان ہے، جو پاکستانی ہے، وہ فتح کی مانگ رہا ہے، ایران کی فتح کی، کیونکہ سب اہل بیت کا قدر اور منزلت جانتے ہیں. ہم انہیں کافر بنا دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی جو عادتیں ہیں ان کو بدلنا ہوگا. اور دیکھیں یہ ساری چیز کا آپ کو نظر آ گیا فیلڈ مارشل کی تقریر میں، خطاب میں، بیانیہ میں. چلے جاؤ، کیوں چلے جائیں؟ وہ مالک ہیں. آپ جب نوکری کر رہے ہو پالیسی بیان دے نہیں سکتے، تم نوکر ہو. عاصم منیر صاحب نوکر ہو، میں بھی نوکر ہوں. پھر جو کرنا ہے کر لینا. تھینک یو.